میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے آج ہم بات کریں گے اریکٹائل ڈس فنکشن کے بارے میں، اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں، یہ ایک کافی کامن کنڈیشن ہے مردوں میں، لیکن بدقسمتی سے لوگ اس کو ٹیبو بنا لیتے ہیں، اس کو ڈسکس نہیں کرتے اور اپنے فزیشین سے بات نہیں کرتے، اور انفارچونیٹلی ڈاکٹر حضرات بھی اس مسئلے کو انکریج نہیں کرتے وہ مریض ڈسکس کرے۔ یہ سچویشن تھی 2 سال پہلے تک۔ اب سچویشن اس لیے بدل گئی ہے چونکہ اس کی ایک بہت ہی افیکٹو اور سیف ٹریٹمنٹ پاکستان میں آ گئی ہے، اس لیے اب مریضوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، وہ بھی ہم سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، اور ہم بھی اگر ہسٹری لے رہے ہو کہ مریض ڈائبٹیز کی، بلڈ پریشر کی، تو ہم پوچھتے ہیں اینڈ پہ کہ یہ تو نہیں مسئلہ، تو پھر لوگ ہمیں بتاتے ہیں، تو پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں۔ اریکٹائل ڈس فنکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد کو، اوبویسلی یہ صرف مردوں کی بیماری ہے، اگر کسی مرد کو اریکشن جو ہے، جس کو ہوشیاری بولتے ہیں پنجابی میں، وہ اس طرح کی نہ آئے کہ وہ اس کا جو پینس ہے، جو اس کا عضو تناسل ہے، اس میں اتنا تناؤ ہو جائے کہ وہ آرام سے ہم بستری کر سکے۔ اگر تناؤ آئے ہی نہ، یا تاؤ سسٹین نہ کرے، وہ تھوڑی دیر میں ہی دوبارہ بیٹھ جائے انٹر کورس سے پہلے ہی، پینیٹیشن سے پہلے ہی، اور یہ بار بار ایسا ہو رہا ہو، تو پھر اس کو ہم اریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں۔ کبھی کبھار کسی بھی انسان کو یہ ممکن ایسا ہو جائے کہ کسی ذہنی کوفت کی وجہ سے اس کو اریکشن نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ سسٹین نہ کرے، لیکن اگر یہ بار بار ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو اریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، 50% لوگ جو ہیں جن کی عمر 40 سے زیادہ ہے ان کو اریکٹائل ڈس فنکشن ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، 50% 40 سال کے، حالانکہ 40 سال ایک قسم کی ینگ ایج ہے، اس کے جو اوپر ہے ایک سروے کے مطابق تقریباً 50% کو اریکٹائل ڈس فنکشن ہے۔ کسی کو مکمل ہے، مکمل سے مراد ہے کہ ان کی اریکشن ہوتی ہی نہیں، یا ہوتی ہے تو بالکل اس قابل نہیں ہے کہ وہ انٹر کورس کر سکیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی بہت ویک سی اریکشن ہوتی ہے، بڑی بریف سی ان کی پینیٹریشن ہوتی ہے بڑی مشکل کے ساتھ، تو دونوں کو ملا کے تقریباً 50% لوگوں کو اریکٹائل ڈس فنکشن ہے۔ تو یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کچھ اس کے رسک فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نام لوں گا ایجنگ کا۔ بچپن میں ہم سنتے تھے، بورڈز میں پڑھتے تھے حکیموں کا اشتہار کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایسی بات نہیں ہے، جیسے عورتوں میں مینوپاز آتا ہے، مردوں میں بھی ٹائم کے ساتھ اینڈروپاز آتا ہے، یعنی مردوں میں بھی ہارمونز کا لیول کم ہو جاتا ہے، سیکس کی ڈیزائر کم ہو جاتی ہے، اریکشن کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے، اور انٹرکورس کا ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ یہ نارمل ایک قسم کا ایجنگ پروسیس ہے۔ تو ایک تو ایج کی وجہ سے ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں 70-80 سال کی عمر تک بھی انٹرکورس کر لیتے ہیں، کچھ لوگ 60 سال کی عمر تک بھی نہیں کر پاتے، تو اس لیے خالی ایج نہیں، اور بھی فیکٹرز ہیں۔ ایک ڈائبٹیز ہے، جو کہ ڈائبٹیز انفارچونیٹلی بہت کامن ہے۔ اگر ڈائبٹیز آپ کو ہے، اس کی بے شمار کمپلیکیشنز ایسی ہیں جس میں آپ کی خون کی نالیاں افیکٹ ہو سکتی ہیں، نروز افیکٹ ہو سکتی ہیں۔ ڈائبٹیز بذات خود آپ کا اریکٹائل ڈس فنکشن کر سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، اور بلڈ پریشر کی بہت ساری ادویات بھی اریکٹائل ڈس فنکشن کرتی ہیں، بہت ساری دل کی ادویات بھی اریکٹائل ڈس فنکشن کرتی ہیں۔ یہ اریکٹائل ڈس فنکشن کے لفظ میں بار بار یوز کروں گا، اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ عضو تناسل میں تناؤ کا نہ آنے کو اریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں۔ کسی کو ہارٹ کی ڈیزیز ہے، دل کا اٹیک ہو چکا ہے یا دل فیل ہو چکا ہے، اس کو بھی ہو سکتا ہے یہ۔ اگر بندہ اوبیس ہو، موٹا ہو، اس کا بھی اریکٹائل فنکشن جو ہے وہ ادروائز فٹ بندے سے جیسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی بالکل ہی سیڈنٹری لائف ہے، کوئی ایکسرسائز ہے نہیں، اس کو بھی اریکٹائل ڈس فنکشن ہو سکتا ہے۔ ایکسیسو اسموکنگ بھی، اور ایکسیسو الکوہول یا باقی جو ڈرگز ہوتی ہیں جو بینڈ ہیں، جو صحت کے لیے مضر ہیں، ان کے استعمال سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑی وجہ ہے سٹریس اور ڈپریشن اور انگزائٹی، چونکہ یہ ایک ایسا چیز ہے، انسان کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ اتنی شدید ضرورت نہیں جیسے انسان کی خوراک ضرورت ہے۔ اب خوراک جو ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے جب اس نے کھانا نہ کھایا ہو، بھلے اس کا
ڈپریشن ہو، بلا اس کو انگزائٹی ہو، لیکن یہ سیکس کا عمل چونکہ ایک جب بندہ ڈپریشن میں ہوتا تو پھر اس کا دھیان اس طرف نہیں جاتا، اور پھر سیکس کرتا ہے تو وہ بھی اس کو صحیح طرح سے نہیں ہوتا. پھر بہت ساری دوائیاں جس میں بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں، دل کی دوائیاں ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، اور بھی کئی ایپیلیپسی کی دوائیاں ہیں، بہت ساری دوائیاں ہیں جو کر سکتی ہیں. تو اگر آپ کو ہے ایسا تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے ملیں. آپ کے ڈاکٹر بیسٹ یہ ہے کہ آپ کو اگر اریکٹائل ڈسفنکشن ہے تو آپ خالی اس مسئلے کے لیے جائیں. اگر آپ کے پاس اور 15 مسئلے ہیں تو بیچ میں یہ بھی ذکر کریں گے تو پھر اس کو پراپر توجہ نہیں دی جا سکے گی، اور اس کی پراپر اسیسمنٹ نہیں ہو سکے گی، اور اس کے اوپر پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکے گی. اگر آپ کو ہے تو آپ کے ڈاکٹر کے پاس جا کے صرف یہ بتائیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے. وہ آپ کی ہسٹری لیں گے، ہسٹری لے کے یہ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ کتنا سویئر پرابلم ہے، اور یہ پرابلم فزیکل ہے یا سائیکولوجیکل ہے. کیونکہ اکثر یہ فزیکل ہوتا ہے یا پھر کبھی سائیکولوجیکل ہوتا ہے، کئی دفعہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ پورے انٹرویو کے بعد، پورے ایگزامینیشن کے بعد ہم اس کی کاز نہ ڈٹرمن کر پائیں، لیکن اس کا علاج ممکن ہے. اچھا، اس میں کیسے اپنا پتہ چلتا ہے کہ معائنے پہ 2 چیزیں ہیں جب ڈاکٹر پاس جائیں گے. ایک تو تفصیلی ہسٹری ہے اور ایک فزیکل چیک اپ ہے. وہ فزیکل آپ کا اوبیسلی بلڈ پریشر بھی چیک کریں گے، نبض بھی چیک کریں گے، لنگس کی کنڈیشن، آپ کے ہارٹ کی کنڈیشن چیک کریں گے، اور آپ کے جو جینیٹیلیا ہے، جو عضو تناسل ہے، اس کا بھی ایگزامینیشن کریں گے. کئی دفعہ اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، کئی دفعہ وہ سکڑ جاتے ہیں آپ کے ٹیسٹیز، تو اس لیے اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا. تو وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلے گا. اکثر جن لوگوں کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے ان کا فزیکل چیک اپ میں کچھ بھی نہیں نکلتا. پینس بھی ٹھیک ہوتا ہے، ٹیسٹیکل بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ان کا بس صرف تناؤ نہیں آتا. چونکہ یہ اریکشن کا عمل ایک بہت کمپلیکس سا میکنزم ہے. یہ دماغ سے چلتا ہے. پہلے آپ کو لیبیڈو ہونی چاہیے، یعنی سیکس کی ڈیزائر ہونی چاہیے. پھر ایک سٹیمولس ملتا ہے، ایک یعنی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، جیسے عورت کا نظر آنا یا کسی اور طرح سے سٹیمولس ہو جانا، وہ ہوتا ہے. پھر تیسرا پھر ایک چیز ہے جس کو بولتے ہیں اراؤزل، جو انسان کی باڈی میں ایسی چینجز آتی ہیں کہ اب وہ اریکشن کے لیے قابل ہے. پھر اریکشن ہوتی ہے، پھر اریکشن کے بعد انٹرکورس ہوتا ہے، پھر وہ آرگیزم جو ایک پیک آف سیکشل پلیجر ہے، اس کو آرگیزم بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے. پھر ایجیکولیشن جس میں وہ ڈسچارج کرتا ہے انسان، اس کے بعد پھر جو اریکشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بہت کمپلیکس کا نظام ہے. اس میں ایک چیز ہے، جب آپ کی سیکشل اسٹیمولیشن ہوتی ہے تو ایک چیز بنتی ہے نائٹرس آکسائڈ. وہ ہماری یہ نروز ہے نا دماغ سے، جو پینس کو جاتی ہیں، جو عضو تناسل کو جاتی ہیں، اس میں ایک نروز ہوتی ہیں جن کے اینڈ پہ نائٹرس آکسائڈ بنتا ہے. اور نائٹرس آکسائڈ صرف اسی وقت بنتا ہے جب آپ اراؤزڈ ہوں، یعنی جب آپ سیکس کے لیے تیار ہوں، سین ہو. تو جو نائٹرس آکسائڈ ہے وہ ایک چیز بناتا ہے سائیکلک جی ایم پی. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو سمجھنے بیٹھے ہیں تو پوری طرح سے سمجھ لیں. سائیکلک جی ایم پی آپ کو اریکشن دیتا ہے. کیسے کہ خون کی نالیاں جو پینس میں جاتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں کافی، اور اس کے اندر ایک سپیس ہوتی ہے جس کے اندر بلڈ بھر جاتا ہے. جب بلڈ بھر جاتا ہے تو ایسے ہے جیسے ایک فلیسڈ سی چیز سے آپ نے بلڈ پمپ کر دیا، تو اس سے اریکشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک انزائم ہے جو فاسفو ڈائی ایسٹریز 5 کہتے ہیں، وہ اس کو سائیکلک جی ایم پی کو ڈسٹروائے کرتا تو اریکشن ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری میکنزم بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک نئی دوائی آ گئی ہے جس کو فاسفو ڈائی ایسٹریز انہیبیٹر کہتے ہیں. اس میں 4-5 قسم کی دوائیاں ہیں. دنیا میں یہ 1998 سے موجود ہیں، پر پاکستان میں کسی وجہ سے یہ نہیں آئیں، لیکن 1 سال پہلے آئی ہیں اور 2-3 طرح کی آ گئی ہیں. یہ بہت سیف ادویات ہیں. یہ فاسفو ڈائی ایسٹریز 5 کو انہیبٹ کرتا ہے، یعنی اس کو بلاک کر کے جو سائیکلک جی ایم پی ہے جس سے اریکشن ہوتی ہے اس کا لیول بڑھاتا ہے اور لیول رکھتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو جو اریکشن ہو بھی جاتی ہے، اگر پہلے ہوتی تھی تو زیادہ اسٹرانگر اریکشن ہوتی ہے اور زیادہ لمبی رہتی ہے. اور یہ دوائیاں عام طور پہ جب سیکس کرنی ہو اس سے 1 گھنٹہ پہلے کھائی جاتی ہے. یہ اس طرح کی دوائی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی کھائے رکھیں. سیکس کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے کھائیں، اور یہ 1 یا سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. ویسے جو دوائیاں بنانے والی کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں 30 منٹ بھی کافی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد آپ کے اوپر بیسٹ افیکٹ آئے گا. یہ ادویات خالی میدہ بھی کھائی جا سکتی ہے. یوزلی ایک گولی کھانی ہوتی ہے، کھانے سے پہلے بھی کھائی جا سکتی ہے، کھانے کے بعد بھی کھائی جا سکتی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سپوز 1 گھنٹے کے بعد آپ کو سیکس کی اپورچونٹی نہ ملے،
کئی دفعہ بندہ دفتر سے نکلتا ہے، گھر جاتا ہے ویکینڈ پہ، سوچتا ہے کہ چلو آج سیکس کریں گے، تو گولی کھاتا ہے، لیکن گھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ بیگم نہیں ہے یا آپ کو کوئی کام پڑ گیا، تو پھر بغیر وجہ کے یا آپ کو کسی جگہ جانا پڑ گیا، بغیر وجہ کے آپ کو اریکشن نہیں ہوگی. یعنی یہ دوائی خود سے اریکشن نہیں کرتی، لیکن آپ کو اگر ایک سیکشول سٹیمولیشن کی وجہ سے اریکشن ہو گئی ہے تو اس کو زیادہ اسٹرانگر اور پرولونگ کرتی ہے. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے. 1 گھنٹہ پہلے کھانی ہے. جو اس کی سب سے مشہور ٹائپ ہے وہ دنیا میں ویاگرا کہتے ہیں اس کو، پاکستان میں اس کا اور نام ہے. میں اس طرح سے نہیں اس لیے بتاؤں گا کیونکہ یہ پرسکرپشن میڈیسن ہے. پرسکرائب کرتے وقت ڈاکٹر کا فرض ہے دیکھنا کہ آپ کے لیے سیف ہے کہ نہیں سیف. اس میں ایک اور دوائی بھی ہے جس کو ٹاڈالافیل کہتے ہیں. ایک سلڈینافیل ہے، ایک ٹاڈالافیل ہے. سلڈینافیل کا افیکٹ صرف 4 گھنٹے رہتا ہے، ٹاڈالافیل کا افیکٹ 36 گھنٹے رہتا ہے، 32 گھنٹے رہتا ہے. تو دونوں اگر آپ سیکس کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے کھا لیں تو آپ کو اریکشن انشاءاللہ ہو جائے گی، اور اتنی ہو جائے گی کہ آپ کا ایک سیٹسفیکٹری، ایک پلیجربل سیکشل انٹرکورس ہو جائے گا. عام طور پہ اس کی لو ڈوز سے سٹارٹ کیا جاتا ہے. پہلے 1 2 3 دفعہ آپ لو ڈوز لیں گے، اس سے کام ہو جائے تو پھر ہائی ڈوز پہ جانے کی ضرورت نہیں. اگر نہیں ہوتا تو پھر انٹرمیڈیٹ ڈوز، پھر ہائی ڈوز، یہ آپ کے فزیشین آپ کو گائیڈ کریں گے، لیکن ہمیشہ لو ڈوز سے سٹارٹ کرنا چاہیے. ایک میں بات واضح کرنا چاہوں، باقی دوائیوں کی طرح اس کے بھی تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹس تو ہیں. کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ ایک تو ہلکا سا سر بھاری کرتی ہے، تھوڑا سا ناک میں تھوڑی سی اسٹفینس سی ہوتی ہے. کئی دفعہ کچھ لوگوں کو ویژول سا ایک عجیب سی لائٹیں نظر آتی ہیں، لیکن سارے کے سارے یہ سائیڈ ایفیکٹس ٹیمپرری ہیں. اگر آپ نے وہ 4 گھنٹے والی دوائی کھائی تو 4 گھنٹے کے بعد اس کا افیکٹ بھی ختم ہو جائے گا اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ختم ہو جائیں گے. ایک اس کے ساتھ وارننگ یہ ہے کہ اگر آپ نائٹریٹس لے رہے ہیں، نائٹریٹس ایک دوائی ہے، اس کے آگے کئی نام ہیں، اگر وہ نائٹریٹس لے رہے ہیں اور وہ دل کی دوائی ہے تو اس کے ساتھ اس کو کمبائن نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس سے بلڈ پریشر بہت زیادہ ڈراپ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نائٹریٹس لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ دوائی نہیں کھا سکتے. کچھ 1 2 دوائیاں اور بھی ہیں جس کے ساتھ لینے سے مسئلہ آ سکتا ہے. یہ ڈاکٹر کا کام ہے، تو اس لیے آپ پلیز یہ خود سے نہ لیں، پرسکرائب کریں اپنے ڈاکٹر سے. اگر آپ پرسکرپشن کے مطابق لیں گے تو یقیناً ایک عام دوائی کی طرح آپ کو یہ فائدہ دے گی. عام دوائی کی طرح تھوڑا سا سائیڈ ایفیکٹ کا بھی رسک ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے ہماری پبلک میں اس کے بارے میں بہت نیگیٹو اوپینین پائی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوائی بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ کئی میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جن کو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں تو ان کا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں کھا سکتے، اس سے تو بلڈ پریشر سونا بہت بڑھ جاتا ہے یا ڈراپ ہو جاتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ عام دوائیوں کی طرح ہے. اگر آپ ایک میڈیکل ایڈوائس کے طور پہ لیں گے تو تھوڑی ڈوز، پھر درمیانی ڈوز، پھر ہائی ڈوز لیں گے، اور ان دوائیوں کے ساتھ کمبائن نہیں کریں جن کے ساتھ اس کا ریئیکشن ہوتا، تو پھر بالکل ایک سیف آپشن ہے. یہ صرف اور صرف اریکٹائل ڈسفنکشن کا علاج ہے. سیکس کی کمزوری کے اور بھی وجوہات ہیں. کئی دفعہ ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ٹیسٹیز سکڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ جو ٹیسٹیز کو پینس کو خون کی نالیاں جاتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ آپ کی کمر میں چوٹ لگی ہو تو اسپائنل کارڈ کو انجری ہو سکتی ہے. ان تمام چیزوں کے علاج مختلف ہیں، وہ اس میں ویڈیو میں نہیں کور کرتا. لیکن آپ اگر ادروائز ہیلدی ہیں اور آپ کو صرف اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے ملیے، کھل کے بات کیجئے، ڈسکس کیجئے. بے شک آپ خود اکیلے چلے جائیں، اپنے پارٹنر کے وائف کے ساتھ چلے جائیں، کھل کے بات کریں. یہ آپ کا ایک جینوئن میڈیکل ایشو ہے، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں، اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ لیں، اور آپ کا رائٹ ہے کہ اپنی زندگی کا جو پلیجر ہے اس کو واپس لائیں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. اگر لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے.